بہرحال تو میری اصلاح کرے، یہاں نہیں مل سکتے اتوار کے درسوں میں آئے، مجھے الگ سے ملے اور میری اصلاح کرنے کی کوشش کرے، نہ کہ آپ خامخواہ باتیں پھیلائیں جس سے کچھ نہیں ہوتی، اللہ کی آپ افواہیں پھیلاتے ہیں، شر پھیلاتے ہیں اور صحیح علم کو بھی آپ بدنام کرنا شروع۔ بہرحال ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ایک ایک کر کے خواتین کی طرف سے ایک چیٹ لی جائیں گی اور مردوں کی طرف سے ایک چیٹ لی جائیں گی اور انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائیں گی۔ آپ لوگوں سے پھر وہ ہے کہ آپ بات نہ کریں اور اطمینان اختیار کریں تاکہ سوالات کے جواب لوگ سن سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حساب کتاب قیامت کے روز ہوگا، پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا قبر میں ہم جنت میں ہوں گے یا جہنمی ہوں گے؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ حساب و کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، تو پھر ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہم جنتی یا جہنمی ہوں گے؟ تو اس معاملے میں بات یاد رکھیے کہ ایک انسان نے جو زندگی بھر اعمال کیا اس کو آخری مطلب جنت یا جہنم کے فیصلے سے پہلے اپنا ٹھکانہ بتا دیا جائے گا اور ہلکی سزا دینا شروع ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے جہنم کی سزا تو بہت زیادہ ہوں گی، یہ ہلکی سزا ہے جو ابتداءً دی جائیں گی تاکہ انسان جو ہے جان لے کہ اس کو آخرت میں کیا ملنے والا ہے اور زیادہ تکلیف میں ملوث ہو جہنمی، اور جنتی اور زیادہ خوش ہو۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے خواتین کے سوالات جو آئیں گے انشاءاللہ وہ خواتین اس پر خواتین لکھ کر جو بھیجے۔ اس کے بعد کا درس بھی اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے، وہ ہے قرآن کی اہمیت، قرآن کیا ہے اور اس کے تعلق سے جو غلط فہمیاں میں انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اسی جگہ بیٹھ کر چائے پیے اور اس کے بعد جو ہے وہ درس بھی سماعت فرمائیں۔ جی آواز تھوڑی سی آپ نیچے رکھیے سوال تاکہ آپ بھی سن سکیں میں بھی۔ بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا۔ کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کے کچھ بندے اس کے ولی اولیاء کرام وہ خبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میرا سوال ان لوگوں سے ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ خبر میں زندہ ہے اولیاء کرام؟ ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک صاحب ایک واقعہ سنانے لگے، کہا کہ ہم ایک شخص کو دفنا کے نکلنے لگے، جب دفنا کے ہم نکلے تو خبر میں سے آواز آنے لگی، میں نے جا کر جھانک کر دیکھا خبر کے اندر تو وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ تو میرا یہ سوال ہے، ارے پھر وہ مردہ نہیں تو آپ نے زندے کو دفنا دیا اندر، جلدی سے کھود کے نکالیے، چھوڑ رہے کیوں اس کو؟ یا پھر جب کوئی شخص مرے تو اس کو 10,000 وولٹ پہلے کرنٹ دے کے چیک کیجیے مرا یا نہیں مرا، ورنہ اندر نمازیں پڑھیں گے جا کر۔ وہ عجیب معاملہ ہے، نمازیں دنیا کے لیے ہے، یہ جو خبروں میں نہیں ہوتی ہیں، تو عجیب عجیب اقوال ہیں کہ کب خبروں میں زندہ ہے۔ اب میں انہی لوگوں سے سوال کرتا ہوں جو یہ کہتے ہیں اولیاء کرام اپنی خبروں میں زندہ ہے۔ میرا یہ سوال ہے، تم 10 دن میلے اور عرس لگاتے ہو اور ڈھول اور تاشے بجاتے ہو تو کیا وہ زندہ ہے؟ تکلیف نہیں ہوتی ان کو؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خبروں میں زندہ ہے، میرا یہ سوال ہے، تم 10 دن میلے ٹھیلے اور تاشے اور تماشے کرتے ہو اور گندی گندی حرکتیں کرتے ہو اور ہجڑوں سے تالیاں بجوانے لگاتے ہو اور قوالیاں رات و دن گاتے ہو، تو کیا ان کی نیند میں اٹھنے بیٹھنے عبادت میں خلل نہیں ہوتا؟ تو وہاں نہیں یہ سب چلتا ہے، یہ سب چلتا ہے۔ خبروں میں یاد رکھیے سب مر چکے ہیں اور اپنی خبروں میں، ہاں اگر کوئی کہے خبر میں بھی زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے؟ برزخ میں ہے، اور ویسے تو آپ میں سب زندہ رہیں گے۔ پھر جیسا جہنمی کو عذاب کا مزہ مل رہا تو جنتیوں کو جنت کا مزہ مل رہا، تو ویسے تو میں اور آپ بھی رہیں گے، اس میں کیا پھر اولیاء میں فرق ہے؟ بہرحال تو یہ بہت غلط عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے ہو دنیا کیسا، کھاتے پیتے نماز روزہ کرتے ہیں، یہ بری بات ہے۔ حدیث میں آ گیا نیک انسان سورج ڈوبتا ہوا دیکھیں گا، بولے گا نماز کا وقت ہوا، کہا جائے گا اب نماز نہ رہی، تو وہ کہیں گا ہاں ٹھیک ہے، اور جو ہے پھر وہ آرام سے لیٹ جائیں گے۔ اسی طرح ایک سوال ہے، جو لوگ باڈی کو جلاتے ہیں تو ان کے ساتھ کیسا ویوہار ہوگا؟ کیا یہ بھی جو ہے یا کوئی جانور کھا لیا؟ بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک انسان مر گیا اور جلا دیا اس کو، اب آپ تو خبر کی باتیں کر رہے ہیں ہم لوگ، انسان تو جل گیا تو کیا؟ تو اسی لیے میں نے کہا یہ جو سوال جو حساب و کتاب ہو رہا ہے یہ برزخ کے عالم میں ہوتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں قبر کی زندگی کہتے ہیں، لیکن در حقیقت ایک مقام ہے جسے برزخ کہتے ہیں، عالم برزخ، وہاں ہو رہے۔ تو ایک انسان اگر جل بھی گیا، راکھ بھی بنا دیا گیا اور 1000 ندیوں میں بھی اس کی راکھ بہائی گئی تو اللہ عالم برزخ میں سے واپس اٹھا لیں گا۔ کیا مشکل ہے اللہ کے لیے؟ آئیے ایک حدیث سنی، مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے اپنے بیٹوں سے وصیت کی جب میں مر جاؤں تو مجھے جلانا اور تیز ہوا میں الگ الگ مقامات پر اڑا دینا، تاکہ اگر اللہ قادر ہوں گا تو مجھے واپس اٹھا لیں گا، قادر ہوں گا تو۔ جیسی اس کو جلا کر آگ اڑائی گئی، اللہ کے رسول فرماتے اللہ نے اسے کھڑا کر دیا اس کے سامنے، کہا اے میرے بندے ایسا کیوں کہا تھا جلانے کا؟ تو کہا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا، اب میرے اعمال اتنے خراب تھے تو میں نے اس لیے یہ حکم دیا تھا۔ تو پتہ کیا چلا، اس سے بھی جلا کر بھی اڑا دیا جائے یا 1000 ندیوں میں بہا دیا جائے، اللہ اس کو جمع کر لیں گا۔ اور یہ کہاں ہوگا سارا معاملہ؟ عالم برزخ میں، اس کو لیکن ہم اپنے عام الفاظ میں کیا بولتے ہیں؟ قبر کی زندگی کہتے ہیں، لیکن یہ سب معاملہ کہاں ہوگا؟ عالم برزخ میں ہونے والا ہے۔ جی، اور وہی مسئلہ جانور کے کھانے پر ہوگا۔
سوچا بتایا جاتا ہے کہ ہم نہ جنت کے لالچ میں عمل کرتے ہیں نہ جہنم سے ڈر کر، ہم صرف اللہ کے رضا خوش جی عمل کرتے ہیں. جی ایسے اقوال بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا. کچھ لوگ ایسے قول کہتے ہیں بالخصوص صوفیہ کہ نہ ہم جو ہے جنت سے ڈر کر کوئی عمل کرتے ہیں نہ جہنم کی لالچ میں کوئی عمل کرتے ہیں، یا ایسے بڑے ان کے اقوال ہیں کہ تم لوگ جو عمل کرتے ہو جنت سے ڈر کر جہنم سے ڈر کر جنت کی لالچ میں کرتے ہو، ہم بے لوث عمل کرتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی صحابہ جنت جہنم سے ڈر کر عمل کرتے اور جنت کی لالچ میں کرتے. تو جب وہ کر کے صحابی رسول ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہی طریقے پر ہم بھی چلیں گے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ڈرتے، خود بڑے بڑے خلفاء راشدین بلکہ جو عشرہ مبشرہ ہے وہ تک جہنم سے ڈرتے جبکہ ان کو بشارت مل گئی تھی جنت کی. تو یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے ہم کو کہ ہمیں بھی جنت سے ہمیشہ امید رکھنا ہے اللہ سے، اور جہنم سے ہمیشہ ڈرنا ہے. تو یہ صوفیوں کے اقوال جو ہیں یہ بیوقوفانہ اقوال ہیں اور یہ اپنی خواہش اور نفس پرستی کے اقوال ہیں اور کتاب و سنت سے ہٹ کر اقوال ہیں. اس لیے میں نے کہا تھا یہ ایک الگ مذہب ہے، اسے اسلام میں نہ مانا جائے. ایک سوال خواتین ایک چٹھی پہ پھر ایک آپ سے لیتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ بیٹھ کر تھوڑا سا دیکھ لو، نمبر دیتے جاؤ پھر میں اس سے پوچھتے جاؤں. کیا یہ سلوک ایک بچہ جو پیدا ہو تو اس کے سوال یہ کہ کیا چھوٹا بچہ ہے اس کا انتقال ہوا تو کیا اس سے بھی یہی ہوگا؟ بہرحال واللہ عالم بالصواب، اس معاملے میں ہم نہیں جانتے کہ بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یا جو پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں. اس تعلق سے چونکہ مجھے کچھ علم نہیں ہے، لیکن عموماً جو حدیثوں میں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ جب بھی کوئی مرتا ہے اس کے لیے یہی ہوتا ہے. بہرحال ہو سکتا ہے ان کے لیے ان کے ساتھ بھی جو عمومی بات ہے وہ یہی ظاہر ہو رہی ہے کہ ویسا ہی ہوتا ہوگا. اللہ کے اگر کچھ ہٹ کر ہوگا تو میرے ذہن میں ابھی وہ بات نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بعد میں جواب. لیکن بہرحال بچے جو ہے جتنے بھی ہوتے چاہے مسلمان کے کافر کو سب مومن ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ اچھا ہی سلوک ہوگا. ایک ان سے جی ہزاروں سال تک کے پڑے تھے اور ان پہ عذاب ہو رہا تھا تو وہ کیسا بولیں گے کہ ہم ایک دن یا بھائی نے یہ کہا کہ جب مردے اٹھیں گے قبر میں سے تو اللہ یہ بیان کیا گیا کہ تم کتنے دن جو ہے سوئے اس کے اندر، تو وہ کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ یا کچھ اسی طرح بہت کم وقفہ سوئے ایسا کہیں. تو پھر بھائی نے کہا کہ جب عذاب اتنے دن سے ہو رہا تھا پھر کیا؟ تو یہ قول ان کا بھی ہو سکتا ہے. لوگ جب مردے اٹھیں گے جو نیکوکار ہوں، کیوں تو نیک لوگ جب اٹھیں گے خبروں سے جب پوچھیں کتنا سوئے تو کہیں گے دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے. تو پہلی چیز تو یہ ہو سکتا ہے کہ نیک لوگوں کا قول ہو. دوسرا کہ اگر وہ یہ کہے کہ کچھ دن یا دن کا حصہ تو اس کو اب آخرت کے وقت سے آپ اس کو موازنہ کیجئے، اس وقت کا جو دنیا میں گزارا. جب آخرت میں اٹھیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک دن 50,000 سال کا ہے. تو یہ جو بولیں گے وہ کچھ دن یا دن کا حصہ جبکہ ان کو مر کے ہزاروں لاکھوں سال دنیا میں ہوئیں گے، لیکن قیامت سے جب اس کو ملا وہ کیا جائے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ بہت کم وقفہ. اس لیے وہ کہیں گے دن یا دن کا کچھ ایک حصہ ہی ہم جو ہے سوئے ہیں. اس طرح سے ہوگا. واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے اس سے ہٹ کر. اور کیا جی مطلب جی ہاں عذاب تو ان کو چل رہا ہے، عذاب والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ثواب والوں کو ثواب ہی ہوگا خبروں وہ تو ہے، لیکن جو قیامت کے مقابلے میں جو اس کا وقفہ ہے وہ بہت کم ہوگا. اس لیے وہ کہیں گے شاید کچھ حصہ یا اس کے تھوڑا. جی ایک ان سے التاف نے کیا اس کو علامت جی. بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا. میں نے کہا کہ قبر میں نماز نہیں پڑھ سکتا کوئی، تو رسول اللہ جب معراج گئے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. تو یہ واقعہ بالکل درست ہے. اور وہ موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے اور نبیوں کا معاملہ عام انسانوں ذرا ہٹ کر ہوتا ہے قبر کے اندر. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبیوں کے جسموں کو جو ہے مٹی نہیں کھاتی، نبیوں کا جسم مٹی کے لیے حرام ہے. تو بہرحال یہ نبیوں کا معاملہ ہے وہ ہٹ کر ہے. اور اگر کوئی بولتا ہے موسیٰ پڑھتے ہیں لہٰذا میرا ولی بھی پڑھتا ہے تو نعوذ باللہ آپ نے اپنے ولی کو موسیٰ علیہ السلام سے موازنہ کر دیا لے جا کر. وہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اس سے ہٹ کر جو دوسرے نبیوں کو رسول اللہ نہیں دیکھا. بہرحال تو بس وہ موسیٰ علیہ السلام کی حد تک ہی رکھے، اس سے ہٹ کر نہ کرے. خواتین کی طرف سے ایک سوال. ملکی سرحد پر یا گھر کی حفاظت کے لیے جو مرے تو کیا وہ شہید اور اس پر عذاب قبر نہ ہوگا؟ تو سب سے پہلی چیز جو ملکی سرحد پر حفاظت کرے اس پہ عذاب قبر نہیں ہے، لیکن جو شہید ہوں گا وہ جنت میں جائیں گا، لیکن عذاب قبر اگر اس کے گناہ ویسے تھے عذاب قبر بھی پائیں گا یا اور آخرت میں جو ہے اس کو سزا اس کا حساب و کتاب بھی ہوں گا، لیکن پھر بہرحال شہید کا ثواب ملے گا. لیکن وہ شہید جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اللہ کہ وہ قیامت کے بعد حساب و کتاب ہوں گا اور جو بھی اس کے معاملات ہوں گے وہ